أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ میں نے آپ سب لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ حروف جو ہماری پہلی تختی تھی حروف تہجی کی، جب ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا کہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ملتی جلتی آوازیں ہیں جن میں فرق کرنا ضروری ہے اور جن کو سمجھنا ضروری ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو آج اسی سلسلے میں اسی کے بارے میں یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ کچھ ایسے لفظ جن کی آوازیں بظاہر جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے وہ ایک ہی جیسی ہیں، لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی ویڈیو میں آوازیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، وہ آوازیں ان کی مختلف ہیں۔ تو جس طرح کہ میں نے آپ سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ویڈیو مختصر سے مختصر ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس چیز کو اتنی ڈیٹیل اور تفصیل سے کر سکیں، تو اس لیے جس چیز کو میں نے ضروری سمجھا تو اس چیز کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس ویڈیو کے اندر، یعنی جن کے لفظوں کے اندر فرق کو سمجھنا ضروری ہے، جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو صرف یہاں پر وہی الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں۔ تو یہاں پر محترم سامعین و ناظرین، جو پہلا لفظ جو پہلا گروپ میں نے بنایا ہے تو وہ ہے تو یہاں پر میں نے بنایا ہے طوا کا اور تا کا، یہ دو لفظ، یہ فرسٹ گروپ میں نے بنایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو گروپ میں نے بنایا تو وہ میں نے بنایا ہے ثا کا، سین کا اور صاد کا، اور اس سے نیکسٹ جو گروپ میں نے وہ بنایا ہے وہ زال کا اور زا کا بنایا ہے، اور اس سے اگلا جو گروپ ہے وہ میں نے قوف اور کاف کا بنایا ہے۔ تو اگین میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر دوں کہ میں نے اس چیز کو اتنا ڈیٹیل اور تفصیل سے نہیں کیا، تو وہی دو چیزیں میرے وہ سامنے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کلاس جو ہماری ہے وہ بالکل بیسک ہے، تو ہمارے پاس وہی ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے 35-40 منٹ، تو اسی تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم نے یہ سب کچھ کرانا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سلیبس بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ اس ویڈیو کو بہت شارٹ کیا۔ اور دوسری وجہ کہ ہمارے جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں تو کچھ ظاہری بات ہے ان لوگوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، مطلب کہ ہر ایک سبجیکٹ کے اوپر وہ اتنا فوکس نہیں کر سکتے، اور ایک چیز جس کو سمجھنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، تو لازمی بات ہے اتنے شارٹ وقت میں اس کو سیکھنا پاسبل نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے، ان میں فرق پتہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس کے لیے یہ چیز انشاءاللہ بڑی ہیلپ فل ہوگی۔ تو چلیں اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا پہلا گروپ ہے طوا اور تا کا، اس کی طرف، لیکن اس سے پہلے کچھ جو ہمارے مخارج مطلب کہ جہاں سے انسان آواز نکالتا ہے، وہ زبان یا منہ کے وہ حصے جو کسی لفظ کو ادا کرتے وقت اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو ان کو مخرج کہتے ہیں، ان جگہوں کو۔ تو پہلے ان کی تھوڑی سی ہم اس ڈیٹیل کو دیکھتے ہیں، اس تفصیل کو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے میں نے ایک پکچر اوپن کی ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایک انسانی منہ کا اس مطلب بنایا گیا، تو سکیچ بنایا گیا ہے زبان سے لے کر نیچے حلق تک، تو یعنی کہ ابتدائی حلق، پھر وسط حلق، یہ جس طرح کے سامنے پکچر میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں با، میم، فا اور واو، تو یہ یہاں تک تو یہ یہاں پر آ کر یہ انسانی ہونٹ آ جاتے ہیں اس یہاں پر، تو یہ مکمل نقشہ ہے اس کا، انسانی ایک منہ کا اور مخارج کا یہ ایک نقشہ ہے، تو اس کے اندر یہ ساری تفصیل ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آ رہا ہے زبان کی نوک آ رہی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں زبان کا کنارہ آ رہا ہے، زبان کا دوسرا کنارہ آ رہا ہے، تو یہ جو درمیان میں پکچر بنائی گئی، یہ انڈے کی طرح جس کی شیپ ہے، تو یہ زبان کی یہ تصویر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو زبان کو انہوں نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے، یہ سب سے اس کا پہلا پارٹ ہے زبان کا،
اور اس کے بعد یہ نیچے یہاں پر یہ جو جیم شین اور یا لکھے ہوئے ہیں تو یہ زبان کا دوسرا پارٹ ہے، اور اس کے بعد یہ جہاں پر جو قاف اور کاف لکھی ہوئی ہیں تو یہ زبان کا تیسرا حصہ ہے۔ تو زبان کو 3 حصوں میں جو ہے تو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس تصویر کے اندر۔ تو اسی سے ملتی جلتی جو ہے ہم دوسری ایک اور پکچر اوپن کرتے ہیں، اس کو جو ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دوسری پکچر جو ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے۔ اب اس میں جو ہے تھوڑی سی مطلب کہ زبان کو، منہ کو اوپن کر کے جو ہے تو اس کے اوپر انسان کی زبان کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کی جو ہے تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی ہے۔ تو وہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سخت تالو ہے، اس کے بعد نرم تالو ہے، اور اس کے بعد جو ہے تو یہ لہات لکھا ہوا ہے، لہات، جس کو ہم اپنی زبان میں کوک کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم منہ اوپن کرتے ہیں تو پیچھے جو ہمیں گلے کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو لٹکا ہوا نظر آتا ہے تو اس کو لہات کہتے ہیں، اور کوا بھی کہہ دیتے ہیں، اور انگلش میں اس کو جو ہے یوویولا کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے تو ہماری ایک دوسری پکچر تھی اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے ایک سائیڈ پہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک سائیڈ سے جو ہے منہ کا اور زبان کا جو ہے وہ نقشہ دیا ہے۔ تو اب چلیں بات کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا، پہلا گروپ جو میں نے بنایا تھا تا کا اور طا کا، تو اس کا مخرج کیا ہے، وہ یہ جو 2 لفظ ہیں یہ کیسے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا اور طا کا جو مخرج ہے وہ دونوں ایک ہیں۔ تو یہ انہوں نے نیچے لکھا ہے جی کہ مخرج نمبر 12 کہ زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو اس سے تا، دال اور طا ادا ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا مخرج ایک جیسا ہے تو لازمی بات ہے کہ ان کو ایک جیسا پروناؤنس ہونا چاہیے، حالانکہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اب فرق کہاں پر پڑتا ہے، تو فرق کی جو بات ہے وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو پف آف ایئر ہوتا ہے، یعنی کہ زبان کے میں یعنی یہ جو لفظ ہیں ان کو ادا کرتے وقت جو ہوا کا فلو ہے، منہ سے جو ہوا نکلتی ہے تو اس کے جو ہے نکلنے میں فرق ہے۔ مثلا جب ہم تا ادا کرتے ہیں، اب زبان کی جو نوک ہے ہم نے سامنے والے جو ہے نا اوپر جو 2 دانت ہیں ان کی جڑ سے لگائی، مثلا ہم نے پڑھا تا تا تا، لیکن اس صورت میں اب جب تا ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہیں اور جو ہوا ریلیز ہو رہی ہے تو وہ ایک جھٹکے کے ساتھ نہیں ہو رہی۔ لیکن جب آپ طا پڑھتے ہیں تو اب طا کو پڑھتے وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو فلو آف ایئر ہے وہ کیسا ہے۔ تو اب دیکھیں جب ہم طا پڑھتے ہیں تو پہلے ہوا کو ہم روکتے ہیں، ہوا کو روکنے کے بعد جب لفظ کو ہم ادا کرتے ہیں تو فوراً پھر جو ہے نا وہ لفظ جو ایئر کا فلو ہے وہ ایک دم نکلتا ہے، جیسے تو پہلے جو ہے آواز بالکل کمپلیٹلی ہم اس کو منہ کے اندر روک لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں، اس ہوا کو ایک دم چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ان دونوں میں فرق ہے، مخرج دونوں کا ایک ہے لیکن ان کے پڑھنے میں فرق یہی ہے۔ تو تا کے بعد نیکسٹ جو میں نے لفظ لکھا تھا تو وہ تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا حروف تہجی کی ترتیب سے میں چل رہا تھا، تو تا کے بعد سا آتا ہے تو میں نے سا لکھا تھا۔ تو سا کے ساتھ جو ہے میں نے سین لکھا تھا کہ سا اور سین کے پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر سا کا جو مخرج ہے وہ مختصر سا آپ دیکھ لیں کہ جب زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو یہ اس کا مختصر سا مخرج ہے، سا کا بھی اور زال کا بھی۔ زا کے بارے میں ہم آگے چل کر بات کریں گے، تو لیکن یہیں پر آپ جو ہے زا کے بارے جو ہے زال کو نوٹ رکھیں۔ تو سا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے سروں سے لگے۔ اب دیکھیں اس کو آپ اصل میں جو چیز ہے وہ ساری پریکٹس کی ہے، اب اس کو ہم پریکٹیکلی پروناؤنس کر کے دیکھتے ہیں۔ مثلا دیکھیں ہم پڑھتے ہیں سا سا سا، اب زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے والے 2 دانتوں کے سروں سے لگ رہی ہے، اور جو ہوا ہے جو ہمارے منہ سے جو پھیپھڑے پیدا کرتے ہیں جس سے ساؤنڈ بنتی ہے
تو وہ جو ہے زبان کے دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے، اور یہی جو ہے تو مخرج ہے زال کا بھی۔ اب اس کو بھی ہم پروناؤنس کر کے دیکھتے ہیں، رال رال رال۔ تو دیکھیں یہ بالکل سلولی جو ہے نا، اس کے اندر کوئی سیٹی والی آواز نہیں ہے، تو وہ بالکل آرام سے جو ہم اس کو پروناؤنس کر رہے ہیں۔ اب زال کے ساتھ جو دوسری چیز میں نے لکھی تھی تو وہ میں نے لکھا تھا زا، میں نے لکھا تھا۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زا کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے۔ زال میں یہ تھا کہ زبان کی نوک اوپر والے سامنے جو دو دانت ہیں اس کے ساتھ ٹکراتی تھی، زبان کی نوک سامنے والے جو دو دانت ہیں ان کے ساتھ لگتی تھی، جبکہ زا کے اندر زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے، یعنی صرف اوپر والے نہیں، اوپر اور نیچے دونوں جو اگلے دانت ہیں آپس میں ملیں تو اس وقت جو یعنی دانت جو سامنے والے اوپر نیچے والے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، اور زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ ان کے درمیان میں آ کر سٹاپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے سامنے آپ کو یہ ایک نظر آ رہا ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو دانت ہے، یہ جو نقشہ دیا گیا ہے کہ دانت یہاں پر آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں اوپر اور نیچے والے، اور زبان کی جو نوک ہے وہ یہاں بالکل جو ہے تو اس جگہ درمیان میں جو ہے وہ سٹاپ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے تو پروناؤنس کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا اس طرح یہ ادا ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو پریکٹس جو ہے وہ ضروری ہے، تو جب کلاس میں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم ان کو پریکٹس کرائیں تو انشاءاللہ جو ہے نا اس میں سے جو ہے تو بہتری آئے گی۔ تو اب ہم ان کو کیسے پروناؤنس کریں گے؟ تو مخرج جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے جو دو دانت ہیں وہ آپس میں جڑ جائیں، اور زبان کی نوک جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹچ ہو۔ تو دیکھیں یہ ہو جائے گا زا زا زا، سین سین، ایسے۔ اب یہاں وہی بات آ جائے گی کہ بظاہر جو ہے مخرج ان کا ایک ہی ہے، یعنی کہ زا کا، سین کا اور صاد کا، لیکن یہاں پر جو فرق ہوتا ہے ان کے اندر تو ان کی جو صفات ہیں، صفات کی وجہ سے ان کے درمیان جو فرق ہو جاتا ہے۔ تو اب تو زا کو جو ہے میں نے ایز کمپیئر ٹو زال جو ہے وہ یہاں پر بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ تو نیکسٹ جو چیز میں نے لکھی تھی سا کے ساتھ میں نے لکھا تھا سین اور صاد۔ تو یہاں پر آپ سین کا مخرج بھی دیکھ رہے ہیں اور صاد کا مخرج بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ جو چیز قابل غور ہے وہ سین اور صاد کی آواز میں بھی فرق کرنے کی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سین کی جو آواز ہے وہ سیٹی کی طرح جو ہے نکلتی ہے، لیکن صاد کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ تو سین کو پڑھیں گے ہم، مخرج ان کا وہی ہوگا۔ تو سین کو ہم پڑھیں گے سین سین، لیکن جب صاد کی باری آئے گی تو اب یہاں پر جو ایئر فلو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے اس میں فرق آ جائے گا۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں صاد صاد۔ تو دیکھیں اس کے اندر وہ جو سین کے اندر ایئر فلو تھا، اب صاد کے اندر اس طرح کا نہیں ہے، تو یہی جو ہے ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو اب اوپر جتنے بھی لفظ ہیں ہم نے ان کو جو ہے تو بیان کر دیا ہے، ان کو پڑھ لیا ہے۔ مثلا طا اور تا کو، اس کے بعد یہ تا ہو گیا، سین ہو گیا، صاد ہو گیا، رال ہو گیا اور زا ہو گیا۔ تو اب جو آخری گروپ ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے جی قاف کا اور کاف کا۔ تو قاف اور کاف جو ہے یہ یہاں پر جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو لکھا گیا ہے حروف لہاتیہ، حروف لہاتیہ۔ تو ان کو حروف لہاتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کو لہاتیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے گلے کے اندر یہ جو حصہ ہے جس کو ہم نے ابھی پہلی پکچر کے اندر جس کے بارے میں بات کی تھی کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں لاہات، لاہات، یہ جو گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہے اس جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس چیز کا، اس حصے کا اس کے اندر بڑا کردار ہے، تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے حروف لہاتیہ۔ تو اب ان کا مخرج کیا ہے؟ تو ان کا مخرج یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ زبان کی جڑ۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ زبان کی جو جڑ ہے جب وہ اس لہات یعنی اس کوے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو اس وقت وہاں سے جو ہے تو وہ
دونوں قاف، یہ جو کشک والا ہے وہ بھی، اور دوسرا جو ہے نقطے والا اور بغیر نقطے کے، یہ دونوں جو ہے یہ اسی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اب بات وہی آ جائے گی کہ جب ان کا مخرج ایک جیسا ہے تو ان میں فرق کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پچھلے جو لفظ تھے ان کا مخرج ایک ہی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے قاف کو جو ہے اس کے قریب لکھا ہے کوے کے، اور جو دوسرا قاف ہے اس کو تھوڑا سا ہٹ کے لکھا ہے، تو ان کے مخرج میں یہی فرق ہے کہ جو قاف ہے وہ جو اس وقت بالکل یہ جو زبان کی ہماری زبان کی جڑ ہے یہ اس کوے کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، تو اس وقت یعنی کہ یہ نقطے والا قاف ادا ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات وہی آ جائے گی کہ اس وقت جو ایئر ہے، جو سانس ہماری جو آواز چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل رک جاتی ہے، جیسے قاف قاف، پھر فوراً سے اس کا فلو ہوتا ہے۔ تو جبکہ دوسرا قاف ہے اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس کے اندر یعنی کہ ہوا کے اندر اتنی ریسٹرکشن، اتنی بندش نہیں آتی۔ اور دوسری بات کہ اس کا جو مخرج ہے وہ زبان کی بالکل جو جڑ ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے، بالکل جڑ سے نہیں ہے، تو وہ اور تھوڑا سا اس کو پڑھنا ایزیلی اس کو ہم اس کو فلو کر دیتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں، جیسے کاف کاف۔ اور جو ایئر ہے ہماری ایئر فلو، اس کے اندر ریسٹرکشن جو بندش ہے وہ بھی بنسبت نقطے والے قاف کے کم آ رہی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ ان مطلب جو آوازیں تھیں ان کو انتہائی سادہ اور عام فہم انداز کے اندر جو ہے ان کو ایکسپلین کروں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہوگی۔ اور جس طرح کہ شروع میں نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے تمام حروف کو ڈسکس نہیں کیا، تو اس کی ریزن بھی میں نے بتائی تھی کہ کیونکہ ہماری جو کلاس ہے وہ انتہائی بیسک ہے، اور نمبر 2 کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا، تو اس لحاظ سے میں نے اس کو مختصر کیا اور مطلب ایک انتہائی عام فہم انداز میں کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اس کو آسان ہو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہمارا اگست کا سلیبس ہوگا مزید چیزوں کا، مثلا پہلا کلمہ ہو گیا، نماز ہو گئی، اور جو کچھ اضافی دعائیں وغیرہ ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو جو کریں گے۔ تو آپ نے پھر وہی کرنا ہے کہ اگست کے پورے مہینے میں مطلب ہے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو وہی چیزیں کرانی ہیں۔ تو اگست کے بعد جب ستمبر آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کا جو اضافی چیزیں ہوں گی جو پہلی ویڈیو کے اندر میں نے بتائی تھی، تو ہم اس کا نیا سلیبس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔